بسم اللہ الرحمن. یہ ہمارے بھائی ہیں نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کے مسئلے کے حوالے سے فرمائش کرتے ہیں کہ سر اس مسئلے کو تھوڑا سا سمجھا دیں. میں سمجھا دیتا ہوں. دیکھیے گا ہمارے یہاں نماز جنازہ کے بعد دعا کرنا ایک ایسا وبال بنایا ہوا ہے کہ آپ اس کے اندر دیکھیں گے تو دو طرح کے طبقے آپ کو ملیں گے کہ بعض لوگ اس جانب چلے جاتے ہیں جو یہ موقف اختیار کرتے ہیں کہ نماز جنازہ سے دفن کرنے سے پہلے، نماز جنازہ کے بعد ہو یا نماز جنازہ سے پہلے ہو، کسی بھی طرح کی دعا کرنا اللہ کے نبی علیہ السلام سے ثابت نہیں ہے. ہاں یہ ہے کہ قبرستان میں قبر میں دفن جب کر دیا اس کے بعد وہاں کھڑے ہو کر دعا مانگی جائے جو اللہ کے نبی علیہ السلام سے منقول ہوا. تو ایک طبقہ ایسا ہے جو یہ موقف رکھتا ہے کہ دفنانے کے بعد دعا کرنا سنت ہے، لیکن دفنانے سے پہلے اگر کبھی بھی دعا کسی نے کر لی، کسی بھی طرح کر لی، وہ سب حرام ہے، بدعت ہے، ناجائز ہے. ایک موقف یہ سننے کو ملتا ہے. اور ایک موقف اس کے مقابلے کے اندر بعض لوگوں کا ایسا ہے کہ جو نماز جنازہ ادا کر کے اس کے بعد وہیں پر کھڑے ہو کر، نماز جنازہ بھی وہیں رکھا ہوتا ہے، جنازہ کو اٹھانے سے پہلے وہیں پر کھڑے ہو کر وہ اجتماعی طور پر دعا کرتے ہیں، اور اجتماعی طور پر دعا کرنے کے بعد پھر میت کو اٹھا کر کے تدفین کے لیے لے جاتے ہیں. یہ دو چیزیں ہمارے یہاں، دو موقف زیادہ چلتے ہیں. ذہن میں رکھ لیجئے گا دونوں غلطی پر ہیں، دونوں غلطی پر ہیں، اور صریح طور پر دونوں غلطی پر ہیں. اللہ تعالیٰ کرم کرے، میں سمجھا دیتا ہوں انشاءاللہ تعالیٰ یہ بات سمجھ میں بھی آئے گی بڑے اچھے طریقے سے، اور میں بڑے معتبر ریفرنسز بھی آپ کو دے دوں گا تاکہ مسئلہ آپ کو کبھی ڈسٹرب نہ کرے. پہلی چیز ذہن میں رکھ لیجئے گا، نماز جنازہ سے پہلے چاہے ابھی غسل دیا، اپنے کفن دیا، نماز جنازہ بھی پڑھی بھی نہ ہو، جنازہ پڑھا ہوا ہو، آپ اس وقت دعائے مغفرت اس کے لیے کر رہے ہوں. نمبر دو، یا نماز جنازہ پڑھ لیا اور نماز جنازہ کو لے کر کے جا رہے ہیں دفنانے کے لیے، اس بیچ رستے کے اندر بھی اگر آپ نے دعائے مغفرت کرنا شروع کر دی، بالکل کرتے چلے جائیں، اس میں کوئی مسئلہ نہیں. نہ قرآن نے منع کیا، نہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے منع کیا، بلکہ صحابہ کرام کے دور میں بھی دعائیں کرتے تھے صحابہ دفن کرنے سے پہلے، نماز جنازہ کے بعد بھی، اور اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے بھی جنازہ سامنے رکھا ہوا نماز جنازہ پڑھنے سے پہلے بھی صحابہ نے دعا کی، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنی، کبھی منع نہیں فرمایا. اسی طرح صحابہ کرام نے نماز جنازہ پڑھنے کے بعد بھی دعائیں کی ہیں، کسی نے منع نہیں کیا. تو پہلی بات ذہن میں رکھ لیجئے گا کہ دفنانے کے بعد دعا کریں جب بھی ٹھیک ہے، دفنانے سے پہلے کوئی بھی شخص نماز جنازہ ادا کرنے سے پہلے بھی دعا کرے، کوئی مسئلہ نہیں. نماز جنازہ خود دعا ہے، اور نماز جنازہ کے بعد بھی جب لے کر جاتے ہیں دفنانے کے لیے، اس بیچ کوئی بھی شخص دعا کرے، سب جائز ہے، کوئی ہمارے دین نے منع نہیں کیا. منع ایک چیز ہے جس کو تمام علماء کرتے ہیں. آپ فقہ احناف کو مطالعہ کر لیجئے گا، ہر فقہ حنفی کا جو عالم اور محقق ایسی چیز کو منع کرتا آیا. منع صرف ایک چیز ہے کہ ہمارے یہاں نماز جنازہ پڑھنے کے بعد جنازہ وہیں پر رکھا ہوتا ہے اور اجتماعی صورت کے اندر دعا کرتے ہیں. یہ تو اجتماعی صورت میں نماز جنازہ کے بعد دعا کرتے ہیں اور میت وہیں پر پڑی رہتی ہے. اس ایک عمل کو تمام علماء نے بالاتفاق بدعت قرار دیا، فقہ حنفی کے بھی تمام علماء، فقہ شافعیہ، مالکیہ، حنبلیہ کے بھی تمام علماء. اور یہ ایک عمل بدعت صحیحہ اس لیے ہوتا ہے کہ یاد رکھ لیجئے گا، اللہ کے نبی علیہ السلام کا ہر وہ عمل اور سنت جس کو نبی علیہ السلام جاری کر دیں اور وہ ایک ہی طریقہ کار چلتا ہوا آ رہا ہو، اس طریقہ کار میں کسی بھی طرح کا ہم رد و بدل کریں گے وہ بدعت صحیحہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے جو طریقہ کار نماز جنازہ کا تھا وہ یہی تھا کہ نماز جنازہ پڑھی جاتی تھی. نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اگر کوئی عذر نہ ہو، آپ نماز جنازہ کو آپ اٹھاتے ہیں اور تدفین کے لیے لے جاتے ہیں. اور اس میں باقاعدہ حکم بھی ہے اسرعوا بالجنازہ، کہ جنازے کو لے کے جانے میں جلدی کیا کرو. اور سائنٹیفکلی بھی آپ دیکھیں اور فطری طور پر بھی یہی مناسب ہے کہ جتنا جلدی اس کی تدفین کر دی جائے. لہذا جب اس سنت توارثہ کے خلاف ایک عمل ہوگا کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وہیں پر رک کے وہیں پر کھڑے ہو کے دعائے جنازہ اجتماعی دعا کرنے لگ جائیں گے، یہ چیز اس سنت ثابتہ متوارثہ کے خلاف ہونے کے باعث بدعت ہے. آپ کو میں ایک اور بہت بڑا حوالہ دے دوں، اگر ہمارے یہاں پر جو لوگ نماز جنازہ کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں وہیں پر کھڑے ہو کے نماز جنازہ کے بعد جنازہ رکھے ہوئے وہیں پر، اور وہ اکثریت ساری ہمارے یہاں بریلوی مکتبہ فکر کی ہے، میں اس لیے ان کو اسپیشلی حوالہ دینا چاہ رہا ہوں. فتاوی رضویہ مشہور و متداول کتاب ہے، آپ اس میں امام احمد رضا خان صاحب کو دیکھیے گا، مکمل انہوں نے ایک رسالہ لکھا ہے نماز جنازہ کے بعد دعا کرنے کا، اور اتنا نفیس رسالہ لکھا ہے کہ تحقیق نہ اس سے ایک قدم پیچھے ہے نہ ایک قدم آگے. بہت نپے تلے الفاظ میں رسالہ لکھا ہے جس کے اندر انہوں نے بالکل یہی بات کی ہے کہ نماز جنازہ سے پہلے دعا کی جائے، بعد میں کی جائے.
سب جائز ہے، نہ ہمارے دین نے منع کیا بلکہ اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانے سے بھی ثابت ہے اور صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ میں بھی حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ اور پھر امام احمد رضا خان نے بات بالکل واضح کی، منع ایکچولی یہ ہے کہ ہمارے یہاں نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وہیں کھڑے ہو جاتے ہیں، جنازہ رکھا ہوا ہوتا ہے اور اب لمبی لمبی دعائیں شروع ہو جاتی ہیں نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر۔ یہ وہ عمل ہے جس کو امام احمد رضا خان صاحب بھی بدعت سیئہ ہی قرار دے کے گئے ہیں علماء کے حوالے کے ساتھ۔ لہذا یہی درست قول ہے کہ نماز جنازہ سے پہلے ہو، غسل دینے سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، کفن دینے سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، نماز جنازہ سے پہلے ہو یا بعد میں ہو، ہر وقت دعائے مغفرت کر دی جائے گی، کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے۔ سب چیزیں روایتوں میں ثابت ہیں، میں ابھی آپ کو واضح کرتا ہوں، روایتیں بھی سناتا ہوں۔ منع صرف ایک چیز ہے کہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد وہیں کھڑے ہو کر اجتماعی صورت کے اندر جو لمبی دعائیں کر دی جاتی ہیں، یہ چیز قابل مذمت اور بدعت سیئہ بنتا ہے، اور اس کو تمام فقہاء احناف نے بھی بدعت قرار دیا، ناجائز قرار دیا، اور امام احمد رضا خان صاحب کو پڑھ لیجئے گا، انہوں نے بھی اس کو بدعت سیئہ ہی قرار دیا، ناجائز ہی قرار دیا، اس چیز کی اجازت نہیں ہے۔ اب میں کچھ روایتیں آپ کو سنا دیتا ہوں۔ روایت دیکھیے گا نمبر 1، سب سے پہلے تو قرآن کی اصل دیکھیں نا، اللہ نے قرآن میں فرمایا وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ۔ اللہ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم ارشاد فرمایا کہ آپ گناہوں کی معافی مانگے اللہ کی بارگاہ میں، تمام مومنین کے لیے بھی، مسلمین کے لیے بھی۔ یہ اتنا بڑا حکم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کبھی اس حکم کے اندر کسی بھی طرح کی کوئی قید ارشاد نہیں فرمائی ہے کہ یہ دعائے مغفرت مسلمانوں کی کفن سے پہلے نہ ہو، کفن کے بعد نہ ہو، غسل سے پہلے نہ ہو، غسل کے بعد نہ ہو، نماز سے پہلے نہ ہو، نماز کے بعد نہ ہو۔ اگر کوئی حکم کسی قیودات کے ساتھ ہو تو قیودات کو بیان کیا جاتا ہے۔ تو پہلی بات تو قرآن کی اصل ہمیں بیان کرتی ہے کہ استغفار ایک بڑی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ دوسری بات، اب روایات سنیے گا۔ روایت نمبر ساری میں آپ کو بخاری اور مسلم کی حدیثیں سناتا ہوں۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک صحابی تھے عثمان بن مظعون، بڑے صحابی تھے، اور بڑے صحابی ہونے کے ناطے اب یہ میں واقعہ آپ کو سنا رہا ہوں کہ ابھی نماز جنازہ ہوا نہیں، یہ نماز جنازہ سے پہلے لاشا پڑا ہوا ہے ایک صحابی کا، بہت بڑے اور دعا کر رہی ہیں خاتون، اور اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا بھی، منع نہیں فرمایا۔ لہٰذا اس حدیث سے واضح پتہ چلے گا لاشا سامنے پڑا ہو اور کوئی دعا کر لے اللہ کی بارگاہ میں، کوئی منع نہیں۔ پھر میں آپ کو سناؤں گا نماز جنازہ کے بعد بھی انفرادی حیثیت میں کوئی دعا کرتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں، حضرت علی کرتے تھے، حضرت علی نے کی بھی ہے۔ تو یہ میں حدیثیں آپ کو سناتا ہوں۔ ایک چیز منع ہے صرف، نماز جنازہ کے بعد اجتماعی طور پر جنازہ وہیں رکھا ہوا ہے اور اجتماعی لمبی دعائیں کر دیں، اس کو ہر عالم دین نے منع کیا ہے۔ حدیث ہے حضرت عثمان بن مظعون صحابی ہیں، جب ان کا انتقال ہو گیا لاشا بھی رکھا ہوا ہے، تو جن کے گھر میں جن خواتین جو تھی جن کے ساتھ وہ اخوت ہوئی تھی اور وہ گھر پہ رہ رہے تھے مواخات کے بعد، انتقال ہوا تھا، تو ام العلا ان کا نام ہے، اور وہ دعا کر رہی تھی۔ دعا میں انہوں نے پہلا لفظ کہا، یہ بخاری کی حدیث ہے 1243 نمبر، تو اس خاتون نے کہا رحمت اللہ علیک ابا صاحب، اے ابا صاحب اللہ تجھ پر رحمت کرے۔ یہ دعائیہ کلمہ ام علا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ادا کیا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنا اور کوئی منع نہیں کیا، اس دعا سے بالکل منع نہیں کیا۔ ہاں، اس دعا کرنے کے بعد اس خاتون نے ایک جملہ ایسا کیا جس پر آبجیکشن تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے ٹوک دیا یہ بات نہ کریں۔ اس کے بعد اس نے جملہ کہا فشہادتی علی کا لقد اکرمک اللہ، کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ اللہ نے تجھے مرنے کے بعد عزت سے نواز دیا ہوگا، تجھے اعلیٰ مقام دیا ہوگا، بڑا مقام دیا ہوگا۔ جب ایک خاتون نے غیبی بات کر دی اللہ کا نام لے کر کے، اس پر اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ٹوک دیا، ان کی اصلاح کی کہ آپ کو کیسے پتہ کہ اللہ نے عزت سے نواز دیا، یہ غیبی خبر آپ کیسے دے رہی ہیں؟ تو اس خاتون نے کہا کہ بس میں نے اس کو نیک پایا اس لیے کہہ دیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر ارشاد فرمایا اور تربیت کی، ایسا نہ کہا کریں غیبی باتوں پر، یہ کہا کریں کہ اس کی نیکیوں کی وجہ سے اللہ کی رحمت سے امید ہے کہ اس کے ساتھ اچھا سلوک و بھلائی ہو، لیکن اللہ کے عذاب کا خوف بھی ہے کہ کسی گناہ پر گرفت نہ ہو جائے۔ ہمیں کیا پتہ اللہ کی بارگاہ میں کس کے ساتھ کیا معاملہ ہو رہا ہے۔ تو یہ میں نے حدیث آپ کو بیان کی کہ اس حدیث کے اندر واضح ہے کہ لاشا سامنے رکھا ہوا ہے، ایک خاتون ہے، انہوں نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بالکل منع نہیں فرمایا۔ اچھا، اب میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتا ہوں، یہ بھی مسلم کی روایت ہے، اور حدیث یہ ہے کہ اب نماز جنازہ ہو گیا اور دفن کرنے سے پہلے کی بات ہے، یعنی نماز جنازہ کے بعد اور دفن کرنے سے پہلے اس وقت بھی صحابہ کرام سے دعا کرنا ثابت ہے۔ اور حدیث سنیں، حدیث کیا ہے؟ حدیث ہے کہ حضرت عمر فاروق جب زخمی ہو گئے، اور زخمی ہونے کے بعد جب آپ نے اجازت لی ام المومنین عائشہ صدیقہ سے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بالکل قرب میں آپ کو دفن ہونے کی اجازت دے دی جائے،
تو آپ کو اجازت مل گئی. پھر عمر فاروق نے لوگوں کو کہا کہ جب نماز جنازہ پڑھ کے مجھے دفن کے لیے لے کے جاؤ گے نا، ایک دفعہ پھر اجازت مانگ لینا عائشہ صدیقہ سے، اجازت مل جائے دفن کر دینا. تو عمر فاروق کا نماز جنازہ ہو گیا، دفن کے لیے لے کے جا رہے تھے، لیکن ام المومنین سے ایک دفعہ پھر اجازت لینی تھی، لہذا لاشا رکھا ہوا تھا. ابھی جو آپ کا مبارک جسم تھا عمر فاروق کا، اس کو دفن کرنے میں بھی کچھ وقت تھا، اجازت وغیرہ لینے کے معاملات تھے. لیکن نماز جنازہ ہو گیا. اب کسی وجہ سے نماز جنازہ کے بعد آپ کی ڈیڈ باڈی وہاں رکھی ہوئی تھی. اب حدیث کے الفاظ دیکھیے گا، مسلم کی حدیث ہے صحابہ کرام آس پاس کھڑے ہوئے تھے، عمر فاروق کا جسم مبارک بھی وہاں رکھا ہوا تھا، نماز جنازہ ہو گیا تھا، بھی دفن نہیں ہوئے تھے. یعنی نماز جنازہ کے بعد اور دفن سے پہلے صحابہ کرام کھڑے تھے. کچھ صحابہ ام المومنین سے اجازت لینے میں مصروف ہو گئے، باقی جو صحابہ کھڑے ہوئے تھے وہ سب انفرادی طور پر یدعون و یصلون علیہ، وہ سب دعا کر رہے تھے عمر فاروق کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان کے رحمت کرے، ان پر برکت کرے. اچھا، اس دوران کیا ہوا؟ اس دوران ایک شخص کہتے ہیں کہ میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی دیکھا، وہ کیا کر رہے تھے. اب حدیث کے الفاظ ہیں، مسلم کی حدیث ہے، ریفرنس نوٹ کریں 6187 6187 پڑھیے گا. نماز جنازہ ہو چکا ہے، دفن کرنے سے پہلے نماز جنازہ کے بعد حضرت علی اہل بیت مولا علی، بڑا نام بڑی شان، وہ کھڑے ہوئے ہیں. صحابی کہتے ہیں میں نے دیکھا فترحم علی عمر، میں نے دیکھا کہ وہ ابھی عمر فاروق کا لاشا نماز جنازہ کے بعد اٹھا کر دفن کے لیے نہیں لے کے جایا گیا، آپ کے جسم کو اٹھانے سے پہلے، کندھوں پر اٹھانے سے پہلے میں نے حضرت علی کو دیکھا، وہ عمر فاروق پر رحمت کی دعائیں کر رہے تھے، اے عمر اللہ تجھ پر رحمت کرے، اللہ تجھ پر رحمت کرے. یہ مسلم کی روایت ہے، حدیث نمبر میں نے آپ کو بیان کر، پڑھ لیجئے گا. تو دفن کرنے سے پہلے بھی صحابہ نے دعائیں کی ہیں، نماز جنازہ پڑھنے کے بعد، دفن کرنے سے پہلے. اس کے علاوہ غسل سے پہلے، کفن سے پہلے بھی صحابہ نے دعائیں کی ہیں اللہ کے نبی علیہ السلام کے سامنے. اللہ کے نبی علیہ السلام نے سنی ہے، منع نہیں فرمایا. تو یہ کون سے نتیجے نکالتے ہیں کہ نماز جنازہ سے پہلے دعا نہیں ہوتی، بعد میں نہیں. انفرادی دعا ہر وقت ہوگی، ابھی کفن دیا ہو یا نہ دیا ہو، غسل دیا ہو یا نہ دیا ہو، نماز جنازہ پڑھ لی ہو یا نہ پڑھی ہو، ہر وقت دعا کرنا رحمت کی، مغفرت کی ہمارے دین نے اجازت دی ہے. ایک چیز منع ہے، اور منع ہونے کی وجہ بھی یہ ہے، جو سنت تواترہ متوارث اللہ کے نبی علیہ السلام کے زمانہ مبارک سے چلتی آ رہی ہے، وہ نماز جنازہ پڑھنے کے بعد اسراع ہے. نماز جنازہ پھر جنازے کو جلدی لے کر کے دفن کے لیے جانا، کوئی عذر نہ ہو تو جلدی جائیں. ایسی صورت میں تمام علماء نے ذکر کیا، یہ سارے فقہاء احناف کے حوالے بھی امام احمد رضا خان صاحب نے فتاوی رضویہ میں نقل کی ہیں، کہ وہ سب بیان کرتے ہیں کہ نماز جنازہ کے بعد اگر وہیں پر کھڑے ہو کر آپ اجتماعی لمبی دعائیں کرنے لگ جائیں گے، یہ کام سنت متوارثہ کے خلاف ہونے کی بنیاد پر بدعت سیئہ بنتا ہے. اور اگر انفرادی حیثیت میں آپ دعا کریں، امام کریں، آپ کریں، یعنی نماز جنازہ ختم ہوئی، اس کے بعد سب آئیں، میت کو اٹھائیں اور جائیں، اس رستے کے اندر کوئی اللہ کا ذکر کرے، دعا کرے، مغفرت کی دعا کرے، یہ سب جائز ہے. دفن سے پہلے، دفن کے بعد، کفن سے پہلے، کفن کے بعد، نماز سے پہلے، نماز کے بعد. یہ ہے فیصلہ کن بات. اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. میں نے کچھ حوالے دیے، حوالے اور بھی بہت ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے سمجھنے والوں کے لیے اتنا بھی بہت ہے. جزاک اللہ خیرہ.